شعبان کو شمبان اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں ماہ رمضان سے پہلے بہت سی نیکیاں پھیل جاتی ہیں، اور رمضان کو رمضان بھٹی کو بھی کہتے ہیں جو جلا دیتی ہے، اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ گناہوں کو جلا دیتا ہے ماہ سیام، ماہ رمضان۔ امام قسطلانی فرماتے ہیں کہ ماہ سیام ماہ شعبان میں نبی کریم علیہ السلام پر درود کی کثرت کیا کریں۔ فرماتے ہیں ان شہر شعبان شہر صلاۃ علی رسول اللہ علیہ السلام لأن آیت الصلاۃ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی۔ امام قسطلانی فرماتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے درود پاک والی، یہ شعبان میں نازل ہوئی تھی، تو اس لیے شعبان کے اندر جو ہے وہ اپنا درود پاک کثرت سے پڑھنا چاہیے۔ ایک حدیث اور لے رہا ہوں جی۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا شہر رمضان شہر اللہ و شہر شعبان شہری، رمضان اللہ کا مہینہ ہے اور شعبان میرا ہے۔ شعبان المطہر، شعبان تطہیر کرتا ہے، و رمضان المکفر، اور ماہ سیام جو ہے وہ اپنا گناہوں کو مٹاتا ہے۔ یہ میں نے شعبان کے حوالے سے بات کی ہے۔ ماہ رجب گزرا اور تمام خطبہ نے اور آئمہ نے مساجد کے اندر اپنی اپنی واعظین نے اپنی اپنی کیپیسٹی کے مطابق اپنے وین، اپنی علمی استعداد، اس کے مطابق انہوں نے رسول کریم علیہ السلام کی عظمتوں کا ذکر کیا۔ بہت اچھی بات ہے، اس سے دل کو سرور اور راحت نصیب ہوتی ہے جب امتی کے سامنے اس کے نبی کے اوصاف بیان کیے جائیں تو یقیناً ایمان کی شمع دل میں فروزہ ہوتی ہے، ایمان کو جلا ملتی ہے، پختگی آتی ہے ایمان کے اندر۔ لیکن ایک بہت بڑا ڈرا بیک، الحمدللہ رب العالمین، نبی کریم علیہ السلام تشریف فرما تھے تو ایک شخص کو چھینک آئی، اس نے کہا الحمدللہ، آپ نے فرمایا یرحمک اللہ۔ یہ حدیث امام بخاری کی میں نے کوئی 37 سال پڑھائی، ساتھ ہی دوسرے کو بھی آ گئی، آپ نے کچھ نہیں فرمایا، خاموش ہو کے بیٹھے رہے۔ اس نے شکوہ کیا یا رسول اللہ کیا آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ میں نہیں، فرمایا اس کو چھینک آئی تو آپ نے یرحمک اللہ کی دعا دی ہے اور مجھے آئی آپ نے کچھ کہا ہی نہیں۔ آپ نے فرمایا اس نے الحمدللہ کہا ہے، اس نے اس حالت سے باہر آنے پر اپنے رب کا شکر ادا کیا ہے، اس کی حمد بیان کی ہے، تو میں نے دعا دی ہے کہ اللہ تجھ پر رحم نازل کرے۔ تم نے اللہ کی حمد نہیں کی، میں نے تمہیں یرحمک اللہ نہیں کہا۔ اور فرمایا صحابہ تم میں سے جب کسی کو چھینک آئے اگر تو کہے الحمدللہ تو پھر کہنا ہے یرحمک اللہ، اگر وہ نہ کہے تو تم نے بھی خاموش رہنا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ چلیں میری چھینک سے آپ کو آپ کے علم میں اضافہ ہو گیا۔ نہیں وہ نہیں، اب آج کل کے بچے تو جو سکولز کے اندر پتہ نہیں کیا پڑھاتے ہیں، شاید ماں باپ پیرنٹ پڑھاتے ہوں، سمجھاتے ہوں، بچہ اگر باشعور ہے 3-4 سال کا ہے، جہاں وہ یہ کہتے ہیں کہ بابا میکڈونلڈ لا دے، میں نے کھانا ہے، برگر کھانا ہے، میں نے یہ کھانا ہے، جب وہ ساری باتیں ازبر ہیں تو الحمدللہ کیوں یاد نہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ کوتاہی والدین کی ہے۔ اگر اس کو یمی کی آئس کریم بھی یاد ہے اور میکڈونلڈ بھی یاد ہے اور ساری چیزیں اس کو یاد ہیں، اور لیز میں نے کھانی ہے، میں نے وہ چپس نہیں کھانی، اور میں نے کیرمل آئس کریم کھانی ہے، میں نے کون کھانی ہے، اگر اس کی میموری کے اندر ہر چیز موجود ہے، اگر چھینک پر الحمدللہ نہیں کہتا، آپ تو کہیں، خود کہیں کو بیٹا الحمدللہ کہو، اور پھر جواب میں یرحمک اللہ کہتے ہیں۔ اس میں میں سمجھتا ہوں کہ ہماری کوتاہی ہے۔ ایک بڑا المیہ، بہت بڑا المیہ ہمارے ساتھ،
ہر چیز کی کوئی نہ کوئی وجہ تو ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو معراج کروایا اور اس میں لنریہ آیاتنا، اللہ فرماتے ہم اپنی نشانیاں دیکھنا چاہتے تھے. وہ جو جزا اور سزا کے اور عالم برزخ اور اس میں ثواب و عقاب کی جو چیزیں دکھائی تھیں وہ نہیں کوئی ذکر کرتا. نہیں، آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ آخر مشاہدات تھے نا، عمران صاحب تھے نا مشاہدات، ان کا بھی تو ذکر کرے نا. ابھی میں پتہ نہیں وہ صاحب تشریف لائے، طارق صاحب کی نہیں تشریف لائے، وہ صبح ان کا ٹیلی فون آیا، انہوں نے 2 سوال مجھ سے کیے. انہوں نے کہا کہ کوئی 12 بجے کے قریب کہتے علامہ صاحب وہ سنا ہے نبی جب معراج پر تشریف لے گئے نبی کریم علیہ السلام تو اللہ تعالیٰ نے صدیق اکبر کی آواز میں ان سے بات کی. ایک پہلا سوال تھا. اور دوسرا سوال یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں 50 نمازیں دی تھیں وہاں 6 مہینے کے روزے بھی دیے تھے. میں نے کہا اہل تشیع کہتے ہیں کہ جب ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنیٰ، جب اللہ تعالیٰ اور ہم کلام ہوئے وحی کی تو نبی کریم علیہ السلام نے دیکھا یہ تو علی المرتضیٰ شیر خدا کی آواز ہے. تو انہوں نے کہا یہ کلپ موجود ہے، تو اللہ نے فرمایا میں علی ہی ہوں. یہ ان کا کنسیپٹ ہے. آپ نے کہہ دیا کہ صدیق اکبر کی آواز، روایت آتی ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ لیکن روایت یہ آتی ہے کہ آپ کو آواز، آپ پر وحشت طاری ہوئی تو آپ کے کانوں میں آپ کو زمین سے صدیق اکبر کی آواز سنوائی گئی. یہاں تک تو میں نے ایک جگہ پڑھا ہے. اور وہ جو 6 مہینے کے روزے ہیں میں تو پڑھاتے 62 سال کا ہونے والا ہوں، 61 سال کا، مجھے تو آج تک وہ 6 مہینے کے روزے نظر نہیں آئے. تو وہ پتہ نہیں کہاں سے ملے. میں ہمیشہ اس بات پر آزردہ رہتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ سمجھ نہیں آتی بات کی. اتنے دانا لوگ ہیں اور کسی کی کنسلٹنسی آپ لوگ برداشت نہیں کرتے. یہ نوجوان بچے میرے سامنے بیٹھے ہیں تو اگر یہ کہہ دیں کہ علامہ صاحب مجھے سائنس میں پرابلم آ رہی ہے اور مجھے وہ ہے کوئی تھوڑی سانس کی تکلیف ہے، تو میں کہتے بیٹا یہ دوائی کھا لو، تو آپ نے کہنا مولوی صاحب آپ اپنا کام کریں، یہ اینٹی اسپیشلسٹ کا کام ہے، آپ کا کام نہیں ہے، یہ اٹس ناٹ یور جاب. دیکھیں ایک بات سمجھ نہیں آتی، دنیا کے معاملے میں تو آپ اتنے باشعور ہیں کہ آپ کو کوئی کنسلٹنسی دیتا ہے تو آپ برداشت نہیں کرتے، کہتے نہیں یار میں نے تو کنسلٹنٹ کے پاس جانا ہے، اسپیشلسٹ کے پاس جانا ہے. تو دین آپ ہر چھابڑی والے سے، ہر سبزی والے سے، ہر میڈیکل سٹور سے، ہر راہ گیر سے، ہر جگہ سے دین لیتے پھرتے ہیں. جان بچانی ہو تو پھر تو آپ کو سارے جہان سے ڈھونڈ کے کمپیٹنٹ کنسلٹنٹ ڈھونڈ لیتے ہیں، اور پھر دیکھتے ہیں اس کے پاس اگر رش کم ہو تو کہتے ہیں یار یدی پریکٹس تو چلتی نہیں، ایسے کھلتے میں جانا ہی نہیں. وہاں تو ڈھونڈ لیتے ہیں. جہاں ایمان بچانے کا مسئلہ آتا ہے تو ہر جگہ سے لیتے پھرتے ہیں، ہر جگہ سے ایمان لے لیتے ہیں. ٹھیک نہیں صورتحال. برطور جی کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جی، میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ سے کچھ کر سکوں. کوئی تھوڑے سے مشاہدات آپ سے میں کوئی 10-15 منٹ آپ سے شیئر کرتا ہوں جی. ایک تو تھا یہ وہ مشاہدات ہیں تمثیلی واقعات، تمثیلی مشاہدات. تمثیلی سمجھتے ہیں؟ ایگزامپلری. اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمثیلی واقعات دکھائے، دیٹ واز ناٹ ہیپننگ ان ریئل، لیکن آپ کو دکھایا گیا. جیسے آج کی سائنس بڑی ترقی کر گئی، آپ نے وہ آرکیٹیکٹ کو بلایا ہے گھر کا ڈیزائن بنانا ہے، پتہ نہیں کمپیوٹر پہ بیٹھ کے اتنا اچھا گھر بنا دیتا ہے، اس میں پودے بھی اگا دیتا ہے، نہ جانے کیا کرتا ہے، اس کا ایک ایک کمرہ، اس کی ڈائمنشن، اس کی ساری ہائٹ، اس کی وڈتھ، وہ پورا گھر ہی آپ کے سامنے آنکھوں میں گھوم رہا ہوتا ہے کہ یہاں میرا جو گھر، خالی پلاٹ پہ گھر ہوتا ہے تو گھر تو ہے ہی نہیں، خالی پلاٹ ہے تو آپ کو اس کا ایک ایک انچ کا پتہ ہوتا ہے کہ یہاں لان ہوگا، یہاں لانڈری ہوگی، یہاں واش روم ہوگا، بیڈ روم ہوگا، یہاں کامن روم ہوگا، اور ان ریل لگتا ہے وہ گھر ہے، ہوتا نہیں ہے وہ. یہ تمثیلی واقعات جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، میں ان کی بات کرتا ہوں جی. ثم اتی علی قوم ترضع رؤوسهم بالصخرۃ کلما رضخت عادت کما کانت.
آپ نے فرمایا کہ مجھے جبریل لے کے ایک ایسی قوم سے گزرے، اس قوم کا سر پتھروں سے کچلا جا رہا تھا۔ کلما ردخت، جب پورا سر کچلا جاتا، بالکل سمیش ہو جاتا، عادت کما کانت، تو وہ پھر دوبارہ اپنا ریسٹور ہوتا، اپنی اصلی حالت میں آ جاتا۔ کس میں آ جاتا؟ اصلی حالت میں۔ شیخ کرامت صاحب ذرا توجہ فرمائیے گا، لا یفتر عنہم، اور یہ کنڈیشن رکتی نہیں تھی، فاتر نہیں ہوتی، کانٹینیوسلی چلتی رہتی تھی، من ذالک شیء، اس میں کچھ بھی کم نہیں ہوتا تھا۔ فقال، میں نے کہا، ما ہؤلاء یا جبریل، یہ کیا ہے، یہ سر پتھروں سے کیوں کچلا چلا جا رہا ہے؟ قال، جبریل نے کہا، ہؤلاء الذین تشاکل رؤوسهم عن الصلاۃ المکتوبہ، فرمایا یا رسول اللہ، یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جب میں ان سے کہا جاتا تھا کہ آ جاؤ نماز ظہر کا وقت ہو گیا ہے، یار جا تو پڑھ لے، میں پڑھ لینا ہوں۔ تشاکل عن رؤوسهم، اپنا منہ ادھر سر پھیر لیتے تھے، سر ادھر کر لیتے تھے، کتنا پڑھ لینا یار، ہو جائے گی نماز، پڑھ لینے، بڑا ٹائم پہ ہو جائے گی۔ یہ جو فرض نمازیں ہیں ان پر اتنی بوجھ بن جاتی ہیں کہ یہ اپنے سروں پر بوجھ محسوس کرتے تھے اور کہتے تھے کہ یار جاؤ۔ بتانا چاہیے نا آپ کو، بتانا چاہیے نا، یہ بتانا چاہیے۔ ثم اتى على قوم على اقبالهم رقعون، ایک قوم کو دیکھا، آگے بھی سارے چیتھڑے گوشت کے لٹک رہے تھے، والادبارهم رقعون، پیچھے بھی چیتھڑے تھے، یسرحون کما تصح الابل والغنم، اور بل بلا رہے تھے اونٹ اور بکریوں کی طرح، یاکلون الدریح والزقوم، اور جہنم کے پھل کھا رہے تھے، وعلى ادبارهم رقعون، اور ان کی پشت سے وہ پتھر نکل رہے تھے، یسرحون یاکلون الدریح الزقوم وردف جہنم حجارته، اور جہنم کے پتھر کھا رہے تھے وہ۔ قال ما هؤلاء یا جبریل، جبریل یہ کون ہیں جو جہنم کے پتھر، جہنم کے وہ چیزیں کھا رہے ہیں؟ قال هؤلاء الذین لا یؤدون صدقات اموالهم، یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو زکوٰۃ بھی نہیں دیتے اور صدقہ بھی نہیں دیتے۔ کیا نہیں دیتے؟ نہ زکوٰۃ دیتے نہ صدقہ دیتے ہیں۔ عمران صاحب، میں ابھی میرے 2 دن پہلے دوست کا ٹیلی فون آیا تو وہ کہنے لگے کہ شپمنٹ ہے، اس نے آنا ہے، میں نے پیمنٹ کرنی ہے، تو وہ ساری پیمنٹ ایڈوانس میں مانگ رہے ہیں۔ تو اتنے $1,00,000 ہے، میں نے پیمنٹ کرنی ہے، میں پیمنٹ کر دوں علامہ صاحب آپ؟ میں نے کہا جی کر دیں پیمنٹ۔ وہ اچھا تھا بزنس مین، کبھی پہلے اس نے چیٹ نہیں کیا، میں کہ پیمنٹ کر دے جی۔ تو میں کہ پیمنٹ کرنے سے پہلے آپ نے چھوٹا سا کام کرنا ہے۔ میں کہتے جی وہ کیا؟ میں نے کہا پہلے صدقہ دیں پھر پیمنٹ کریں، ان صدقات ترد البلا، صدقہ بلاؤں کو رد کر دیتا ہے، مصیبتوں کو رد کر دیتا ہے۔ میرے شاگرد بیٹھے ہیں کہ تو سر جی یہ بات آپ نہ کیا کریں۔ میں کیوں؟ کہتے لوگ پھر سوچتے ہوں کہ علامہ صاحب صدقے کی باتیں کر رہے ہیں، کہتے ہوں کہ شاید میرے مدرسے کو دے دو تو آپ کی ریپوٹیشن خراب ہوگی، اس لیے اب یہ بات نہ کیا کریں۔ میں نے کہا اللہ کے رسول کی بات کرنے سے ریپیوٹ خراب ہوتی ہے؟ وہ دبئی میں بیٹھے ہیں، میں یہاں بیٹھا ہوں، میں نہ بتاؤں کہ آپ $2.5-3 لاکھ کی پیمنٹ کرنے جا رہے ہیں، آپ کے رائس اترنے والے ہیں، آپ کے بیگز اترنے والے ہیں۔ تو میں نے تو وہ کہا ان صدقات ترد البلا، میں نے تو اس کے پیش نظر کہا۔ تو جبریل نے کہا یا رسول اللہ آپ کی قوم کے وہ لوگ ہیں جو صدقات اور زکوٰۃ نہیں دیتے، آپ دیں گے؟ اب کہیں انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آپ سے پوچھا گیا نا کہ ہمارے پاس اتنا مال نہیں کہ ہم صدقہ دیں، تو فرمایا تم بکری کا پایا دے دیا کرو۔ کہا جو بکری کا پایا نہ ہو، تو آپ نے فرمایا پھر اچھا ایسا کیا کرو کہ کسی کو اچھی بات کہہ دیا کرو۔ کہا اگر اچھی بات نہ آئے تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ، پھر فرمایا پھر بری بات سے رک جاؤ، کسی کو بری بات نہ کہو، یہ بھی صدقہ ہے۔ یہ بھی کیا ہے؟ کیٹاگوریکلی کچھ نہ کچھ تو کرے نا۔ اسلام کبھی بھی کوانٹٹی کا قائل نہیں رہا، ہمیشہ کوالٹی کی بات کرتا ہے۔ آگے دیکھتے ہیں جی، کوئی 2-3 باتیں اور بتاتے ہیں۔ وما ظلمهم اللہ شیئا، اور جبریل نے کہا کہ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم
وَمَاللَّهُ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اور اللہ تعالیٰ ظلم بالکل پسند نہیں کرتا اور نہ کسی پر ظلم کرتا ہے. ثُمَّ أَتَىٰ عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ لَحْمٌ نَضِيجٌ فِي قُدُورٍ، ہنڈیا پڑی ہے، کچھ قوم بیٹھی ہے ہنڈیا کے اندر، وہ کچھ پک رہا ہے. وَلَحْمٌ، گوشت پک رہا ہے. وَآخَرُ قِدْرٌ خَبِيثٌ، دوسری ہنڈیا میں بدبودار حرام گوشت پک رہا ہے. اور یاکلون من نعی، اور وہ بدبودار گوشت کھا رہا ہے. وَيَدْعُونَ النَّضِیجَ الطَّیِّبَ، طیب کو چھوڑ رہا ہے، اور جو گندا بدبودار گوشت ہے نا حرام، وہ کھا رہا ہے. آپ بڑے حیران فرحان، ما ہؤلاء یا جبریل، یہ کیا ہے؟ ایک اچھی چیز پکڑی اور بدبودار گندا گوشت کھا رہا ہے. قال هذا الرجل من امتك تكون عند المرأة الحلال، یہ آپ کی وہ امتی ہیں کہ جن کے پاس حلال بیویاں موجود ہیں، طیب بیویاں موجود ہیں. فَيَأْتِي امرأة خَبِيثَةً، پراسٹیکیوشن، ٹھیک، حلال بیویاں موجود ہیں، اور کہاں جاتے ہیں؟ علی میاں کہاں جاتے ہیں؟ خبیث عورتوں کے پاس، پروفیشنل پراسٹیچیوٹس کے پاس جاتے ہیں. فَيَبِيتُ مَعَهُ حَتَّى يُصْبِحَ، ساری رات ان کے ساتھ گزارتے ہیں یہاں تک کہ صبح ہو جاتی ہے. ان کا اللہ نے یہ حال کر رکھا ہے، ان کا اللہ نے یہ حال کر رکھا ہے. آگے وہ روایت آتی ہے کہ ماں پوچھا ثم أتى على خشبة في الطريق، ایک تیز نوکیلی کوئی چیز لگی ہے، جو گزرتا ہے کپڑے اس کے تار تار ہو جاتے ہیں. آپ نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں ان کے، اور پھر واپس آتا ہے، پھر کپڑے پھٹ جاتے ہیں. امتی کا یقعدون علی الطریق، یہ وہ لوگ ہیں جو راہوں میں بیٹھتے ہیں. کہاں بیٹھتے ہیں؟ میں کوئی 6-7 دن پہلے گیا ہوں، مجھے گلبرگ جانا تھا، تو وہ 4-5 کرسیاں باہر تھیں. وہ گھر کے باہر وہ کیا بنا، ریمپ بنا ہوتا ہے جس کے اوپر، تو وہاں 5-6 کرسیاں تھیں. میں نے پوچھا شیخ صاحب یہ کرسیاں باہر کر لی ڈائیاں نے؟ کہتے موسم چنگا ہوتا ہے اسی اتوار نہ صبح کر لینے تے شام تک باہر ہی بہنے ہیں. تو میں کہ کہتے لی بہنتے باہر؟ اللہ کو تو یہ بات پسند نہیں ہے، اللہ کے رسول کو پسند ہے. فرمائے وہ لوگ ہیں امتی کا یقعدون علی الطریق، جو راستوں میں بیٹھتے ہیں. اچھا راستوں میں بیٹھنا اچھا ہوتا ہے یہ برا ہوتا ہے؟ برا ہوتا ہے نا، ٹھیک نہیں ہوتا. اللہ کے رسول نے پسند فرمایا. پھر آپ نے فرمایا ثم أتى على رجل قد جمع حزمة حطب عظیمة، ایک شخص نے بڑا سا گٹھا اٹھایا ہے، لا يستطيع حملها، اس گٹھے کو اٹھانے کی طاقت نہیں ہے. وهو يزيد علیہا، اوپر اور لکڑیاں ڈالی جا رہا ہے، پہلا اٹھایا نہیں جا رہا، اس کے اوپر اور ڈالی جا رہا ہے. فقال ما هذا یا جبریل، کہا کہ جبریل یہ کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا هذا الرجل من امتک تکون عنده امانات الناس، یہ وہ بندے ہیں آپ کی امت کے جن کے پاس لوگوں کی امانتیں ہیں. لا يقدر على ادائها، اس کو تو ادا نہیں کر سکتے، اور وهو يزيد علیہا، اور لوگوں سے کہتے ہیں اچھا یار تو رکھوا دے میرے کو پیسے، کوئی گل نہیں ہے، زیوری بھی رکھوا دے، پیسے بھی رکھوا دے. پہلے دے نہیں سکتے اور لوگوں سے لیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا یہ انجام کر رکھا ہے. آگے آپ نے فرمایا کہ میں نے کیا دیکھا، ثم أتى على قوم تقرض ألسنتهم، پھر آپ میرا گزر ایسی قوم سے ہوا کہ تقرض کاٹا جا رہا تھا، السنتهم ان کی زبانیں، وشفافهم ان کے ہونٹ، کس چیز سے؟ بمقاریز، کینچی کے ساتھ کاٹے جا رہے تھے. من حدید، لوہے کی کینچی کے ساتھ. کلما قرضت عادت، جب پورا ہونٹ اور زبان کٹ جاتی وہ پھر ریسٹور ہو جاتی، پھر بحال، پھر زبان پوری ہوتی، پھر کاٹتے، پھر کنٹینیوسلی دس پروسیس واز کنٹینیوسلی گوئنگ آن، چل رہا تھا. تو آپ نے پوچھا کہ یا جبریل فقال ہؤلاء، یہ کون لوگ ہیں جن کی زبانیں اتنی بری طرح سے کاٹی جا رہی ہیں اور ہونٹ بھی کاٹے جا رہے ہیں؟ آپ کے خیال میں کون لوگ ہوں گے؟ کون لوگ ہو سکتے ہیں؟ فقال ہؤلاء خطباء امتی کا، یہ آپ کی امت کے خطیب ہیں. یہ کون ہے؟ مولوی باز آتا ہے ایکسیپشن از آلویز دیئر، ایکسیپشن از آلویز دیئر. مجھے 24واں سال جا رہا ہے، کبھی مجھے ممبر سے اچھلتے دیکھا آپ نے؟ بات سمجھ میں آ رہی نا میری آپ کو؟
میں بول رہا ہوں آپ سن رہے ہیں، میں حدیث بھی پڑھ رہا ہوں، قرآن بھی پڑھ رہا ہوں، سمجھا بھی رہا ہوں، ریفرنس بھی دے رہا ہوں۔ کبھی بات سنی میرے منہ سے آپ نے ایسی بغیر ریفرنس کے بات میں نے آپ سے کی ہو، قرآن کی حدیث کا حوالہ نہ دیا ہو؟ میں نے تو حدیث پڑھنی ہوں، میں 10 دفعہ اس کے راوی دیکھتا ہوں کہ اس میں کوئی راوی ضعیف تو نہیں ہے، میں تو ضعیف راوی کی حدیث ہی بیان نہیں کرتا، میں کیسے بات کر لوں گا؟ اور اس وقت امت کے اندر بدترین فتنہ جو برپا ہوا، یہ سو کالڈ علماء، سو کالڈ اسکالرز، سو کالڈ اوریٹرز، سو کالڈ اسپیکرز، دے آر ریسپانسبل۔ اور یہ ایک پوری ٹیررزم ہے، یہ پورا ایک ٹیررزم ہے۔ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے سوشل میڈیا پہ چلے جائیں تو یہ بتائیں نا باتیں لوگوں کو کہ تمہارے ہونٹ کاٹے جائیں گے۔ دو نا زکوٰۃ کیوں نہیں دیتے، صدقات دو کیوں نہیں دیتے؟ فرمائیے آپ کی امت کے خطباء ہیں، خطباء الفتنہ، فتنہ پرور خطباء ہیں، یقولون ما لا یفعلون، اور یہ وہ کچھ کہتے ہیں۔ امام غزالی نے بڑی اچھی بات لکھی، فرمایا نبی کریم علیہ السلام نے جب ان کو دیکھا، فرمایا یہ واعظین کا گروہ ایسا ہے جو نکتہ افرینیاں کرتا ہے، بیان کرتا ہے۔ نہیں کرتے نکتہ؟ آپ لوگ کون سے زیادہ مستقیم پہ ہیں؟ آپ بھی زیادہ مستقیم پر نہیں، آپ سے مراد not you people, that's why I'm talking about the common man. The masses are not on the right way. You are not upright people. گھروں میں محفل میلاد کراتے ہیں، کیا کرتے ہیں آپ لوگ؟ لاکھ 50,000 دے کے بندہ بلاتے ہیں تو کہتے کیا ہیں کہ یار انہاں بلاؤ، ٹھنڈا جا مولوی ہے۔ مجھے خود لوگ کہتے ہیں کہ علامہ صاحب آپ کی گفتگو بڑی اچھی لگتی ہے، بڑی اچھی باتیں آپ کرتے ہیں، تو مسئلہ پڑا ہے نا کہ تہاڈا مزاج ہو رہے، لوکاں دا ہو رہے، پھر لوگ پسند نہیں کرتے، لوگ راضی نہیں ہوتے، گلاں کرتے ہیں۔ یہ سنیں نہ، یہ آپ گھر میں جو پروگرام یا محفل کرتے ہیں، اللہ کو راضی کرنا ہے یا لوگوں کو راضی کرنا ہے؟ پہلے یہ تو فیصلہ کریں نا کہ راضی کس کو کرنا ہے آپ نے، یہ تو ڈیسائیڈ کریں نا۔ گھر کے اندر ایک بابرکت محفل کا انعقاد کرنا ہے، اس محفل کے انعقاد کا، اس کے ہیلڈ کرنے کا مقصد کیا ہے؟ لوگوں کو خوش کرنا یا اللہ کو راضی کرنا، اللہ کے رسول کو راضی کرنا؟ پھر کہتے ہیں بڑیاں برکتیں ہو جان گیاں، برکتیں نہیں ہوگی، عذاب نازل ہوگا کہ آپ نے ممبر پر لا کے ایسا بندہ بٹھا دیا سٹیج پر جو خود زیادہ مستقیم پر نہیں ہے۔ یہ تو خرابی ہے۔ آپ فرماتے ہیں نکتہ افرینیاں کرتے ہیں، عوام میں جوش پیدا کرنے کے لیے وصال، اور امام غزالی فرماتے ہیں، امام غزالی وصال اور فراق کے اشعار پڑھتے ہیں اشعار خطبہ پڑھتے ہیں؟ نہیں پڑھتے؟ ہجر تیرا جے پانی منگے تے میں خون نہ دے گیڑا، جی کردا ہے تینوں سامنے بٹھا کے دکھ پرانے چھیڑا، یا جسٹ لائک دس، درد پرانے چھیڑا۔ نہیں پڑھتے اشعار؟ یہ تو آپ خود بھی تو ایسے ہیں۔ میں جب کسی جگہ دعا کے لیے یا کچھ کلمات کہنے کے لیے جاتا ہوں، بچہ آسے مسکرا رہا ہے تو وہ نعت خواں آئے ہوتے ہیں نا، کہیں گے ذرا ماں دی شان بیان کرنا، ذرا ماں دی شان بیان کرنا۔ تو باپ کو کیا مرض ہے؟ فوت باپ ہوا، شان ماں کی سننے چلے جا رہے ہیں، باپ کو کیا مسئلہ ہے؟ ذرا ماں دی شان بیان کرنا۔ پھر وہ میاں محمد بخش کے اشعار پڑھیں گے اور سر لگائیں گے، تانے لگائیں، ساتھ جھٹ پٹ سے ٹیشو رکھ کے آنکھیں صاف کرنی شروع کر دیں گے، اور اپنا کتھارسس کر کے نا، کتھارسس، اس کے بعد بیٹھ جائیں گے آرام سے کہ جی بڑا چنگا کام ہو گیا۔ تو جب میں مائک پہ آؤں گا، علامہ صاحب ہے کہ 1:45 بجے دعا آئے ہیں، تو کہیں گے یار 1:45 بجے پھالتے ٹرے سارے نال لے کے آ جانا۔ وہ اتنے ٹرینڈ ہوتے ہیں، میں مائک پر آ کے بیٹھتا 5 منٹ نہیں گزرتے تو وہ ٹوکرے اٹھا کے پھلوں کے اور چنے کے لے کے آنا شروع کر دیتے ہیں، اور جو سننے والے ہیں وہ اسی کو دیکھے جا رہے ہوتے ہیں۔ مجھے سننے کو تیار ہی کوئی نہیں ہوتا، اسی کو دیکھے چلے جا رہے ہیں۔ نہیں تماشا کریں گے تو پلیٹیں لگانی شروع کر دیں گے، اور تماشا کریں گے تو بوفے کے اندر کھانا لگانا شروع کر دیں گے۔ یہ تو تماشا ہے۔ دین کو تو آپ نے بازیچہ اطفال بنایا نا، دین تو بازیچہ اطفال ہے آپ کے لیے، کھیل تماشا بنا دیا دین کو۔ نہ اللہ کا کلام سننا ہے، نہ اللہ کے رسول کی بات کو سننا ہے، سر سننے ہیں، تانے سننی ہے، اشعار سننے ہیں، اور کہنا یہ ہے کہ جی میں نعت سن رہا سا، اس شرط پہ کھیلوں گی پیا۔ یہ میں بیٹھا تھا، یعنی واز ریسائٹنگ
اسے بلایا، نعت پڑھو، کہتا ہے شرط پہ کھیلوں گی پیا پیار کی بازی، جیتوں تو تجھے پاؤں، ہاری تو پیا تیری۔ میں نے پوچھا اس کے بعد، میں کہ یار شعر ہے، میں کہ یہ مولانا حضرت صاحب یہ آپ نے کیا شعر پڑھا ہے؟ مجھے تو اس کی سمجھ نہیں آئی۔ لوگ جھوم رہے تھے، واہ واہ، جیتوں تو تجھے پاؤں، ہاری تو ہاروں تو پیا تیری۔ پتہ نہیں کون سا پیا ہے جس کا جیت کے اور ہار کے، مجھے آئی کانٹ انڈرسٹینڈ واٹ ہی واز سیئنگ، مجھے نہیں پتا وہ کیا کہہ رہا تھا۔ اللہ سے ڈر جائیں، اللہ نے آپ سے حساب لینا ہے، آپ باز آ جائیں۔ آپ سے مراد میری آواز پوری دنیا میں جا رہی ہے، میں لوگوں کو روکتا ہوں، باز آ جائیں، اللہ تعالیٰ نے آپ سے حساب لینا ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں انسان کے روپ میں یہ شیطان ہیں، یہ خطبہ انسان کے روپ میں کیا ہے؟ انسان کے بھیس میں یہ شیطان ہے۔ انہوں نے لوگوں کو راہ راست سے بھٹکا دیا، اور گزشتہ زمانے کے واعظین میں کوئی کمزوری ہوتی بھی تھی تو لوگوں کی اصلاح کرتے تھے۔ یہ لوگ اللہ کی راہ میں رکاوٹ بن گئے، انہوں نے اللہ کی راہ میں لوگوں کو دل فریب دل فریب باتیں سنائی، امیدیں دلائی، ان کو دھوکے میں مبتلا کیا، اور لوگ گناہوں پر جسارت زیادہ کرنے لگے، گناہوں کی رغبت زیادہ ہو گئی، اور ان کے اندر دنیا کا حرص زیادہ پیدا ہو جاتا ہے۔ ایسے واعظین، ایسے خطبہ، ایسے ائمہ اصلاح سے زیادہ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں، آپ مجھے ممبر سے، افتخار صاحب آپ نے ہٹانا ہے مجھے ممبر سے اگر میری بات غلط ثابت ہو جائے۔ آپ نے محفل کروانی ہے، 5-7 لاکھ لگانا ہے، نقیب محفل کو بلانا ہے اور نعت خوانوں کو بلانا ہے۔ اگر وہ نکلنے سے پہلے آپ کو 100% جنتی، اور عام جنتی نہیں، جنت ماوا میں لے جائیں گے، جنت فردوس میں پہنچا کے، یہیں پہنچا کے آئیں گے، رات کو آپ کو نیند نہیں آنی، آپ نے کہنا میرے تو بڑا جنتی آئی کوئی۔ ایسے ایسے اور صاف بیان کریں گے جو کبھی آپ نے شیخ صاحب تھے، ملک صاحب تھے، حاجی صاحب تھے، فلانے صاحب، جو جہان کے القابات آپ کو دے کے عاشق رسول تھے، فلاں، ساری باتیں کرتے چلے جائیں گے، اور کرتے کرتے آپ کو گناہوں پر آپ کو جری کر دیں گے۔ اللہ سے کبھی بھی نہیں ڈرائیں گے، کبھی بھی کچھ نہیں کہیں گے۔ تو پیسے کس بات کے لیے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ سما تعالی جوہر صغیر یخرج منہ ثور عظیم، ہم نے دیکھا کہ آپ نے فرمایا، پھر مجھے دکھایا گیا کہ ایک پتھر، چھوٹے پتھر سے منہ ثور عظیم، ایک بڑا سا بیل باہر نکل آیا ہے، اور یرید ان یرجع، وہ بیل واپس جانا چاہتا ہے، اور پھر وہ واپس جا نہیں سکتا۔ ایسو خرج فلا یستطیع، اتنے سے پتھر سے پورا بیل باہر نکل آیا۔ نبی کریم فرماتے کہ میں حیران رہ گیا، اب وہ بیل واپس اندر جانا چاہتا ہے تو وہ جا نہیں سکتا۔ تو میں نے پوچھا ما ھذا یا جبریل، جبریل یہ کون ہے؟ قال ھذا الرجل یتکلم بالکلمات عظیمۃ، فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں۔ ثم یندم، پھر نادم ہوتے ہیں، علیہا، اس پر، فلا یستطیع ان یردها، اور پھر طاقت نہیں رکھتے اس کو پورا کرنے کی۔ ایسا ہوتا ہے، دائیں بائیں دیکھتے ہیں، ہمارے سیاسی رہنما اپنی ترنگ میں آ کے کیا کہتے ہیں، 5 لاکھ وہ میں بات کروں گا تو آپ نے کہنا کہ مولوی صاحب تو پی ٹی آئی دینے، میرا کسی پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ چلیں یوں کہہ لیتے ہیں کہ کیا پولیٹیشنز آپ سے بڑی بڑی باتیں نہیں کرتے؟ ہم بھی تو کرتے ہیں نا۔ کوئی آ جائے تو کہتے ہیں کہ یار کوئی کام کرنے کہنے آ جائے نا، کام تے کر دے، او یار اے کیڑی گل ہے، اے تے کوئی ہور کام دس، اے تے کام ہی کوئی نہیں، اے کیڑا کماں چ کام ہے، اے گل نہ کر یار، اے تے میرے اکھ دے اشارے نال ہو جانا ہے، یہ کام نہیں، کہ ہور وڈا کام دس۔ کلمتن عظیمتن، کلمتن عظیمتن، بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں اور پھر اس کو پورا نہیں کر پاتے، اس کے بعد پھر شرمندہ ہوتے ہیں اور پھر فیس نہیں کر سکتے۔ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں، اللہ تعالی ہمیں ان سے محفوظ رکھے۔ اچھا میں آپ سے عرض کرتا ہوں، آپ کے پاس کوئی کام لے کے آ جائے نا تو آپ نے کیا کہنا ہے؟ آپ نے کہنا کہ میری بساط تو نہیں ہے، میری کیپیسٹی بھی نہیں ہے، استطاعت میری نہیں ہے، لیکن میں سنسیئرلی مخلصانہ کوشش کروں گا، اللہ نے میری مدد کی تو انشاءاللہ ہو جائے گا۔ میں آپ سے وعدہ نہیں کرتا، میں وعدہ نہیں کرتا۔
میری استعداد نہیں ہے، لیکن اتنا وعدہ ضرور کرتا ہوں کہ میں سنسیئرلی ایفرٹ کروں گا، میں کوشش کروں گا، بڑی جینون کوشش کروں گا، اس کا وعدہ کرتا ہوں کہ کہیں میں ڈنڈی نہیں ماروں گا آپ کے ساتھ، لیکن کام کا ہونا نہ ہونا وہ اللہ کے اختیار میں، میرے اختیار میں نہیں ہے، میرے اختیار میں نہیں ہے۔ میں کوشش کروں گا، ہو گیا تو ٹھیک ہے، نہ ہوا تو سمجھنا کہ مالک کی مرضی نہیں ہے، یہ میرے بس میں نہیں تھا۔ ایسا تو کہہ سکتے ہیں آپ کہ نہیں کہہ سکتے؟ چلیں جی، اور کیا دیکھیں جی، کوئی اور بھی چیز دیکھتے ہیں۔ یہ ہے جی، ساری عربی ہے، یہ آپ دیکھ لیں، یہ میں نے اس کو ہائی لائٹ بھی کیا، اور اس کو میں نے کرنے کے بعد پھر آپ کے لیے اتنی محنت کرتا ہوں تاکہ آپ لوگ غور سے سنیں۔ پھر فرمایا کہ ہم نے ایک ایسا دسترخوان دیکھا کہ جس کے اوپر بدبودار کھانے تھے اور لوگ حرام کھا رہے تھے۔ میں نے پوچھا کہ یا جبریل من ہؤلاء، یہ کون ہے؟ قال ہؤلاء من امتک یترکون الحلال و یاتون الحرام، یہ وہ آپ کی امت کے لوگ ہیں، ٹریڈر، مرچنٹس، بزنس مین، حلال روزی ملتی ہے چھوڑ کے حرام کھاتے ہیں۔ کیا کھاتے ہیں؟ حرام کھاتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ ثم بدت حنیتن، بس یہ آخری بات کرتا ہوں، حنیتن فاذا انا باقوام بطونهم امثال البیوت، پھر میں ایک ایسی قوم کے پاس سے گزرا کہ جن کے پیٹ ایک کمر، بیوت بیت کی جمع گھر، جتنا پورا گھر ہے اتنا بڑا بڑا ان کا پیٹ تھا، یہاں خود بیٹھے تھے، پیٹ وہاں تک تھا۔ ہاں، امثال البیوت کلما نہد احدہم، اور جب وہ کھڑا ہونا چاہتے تھے پیٹ کا وزن اتنا تھا، خر نیچے گر جاتے تھے۔ یقول اللہم لا تقم الساعۃ، اور کہتے یا اللہ قیامت قائم نہ کرنا، یا اللہ قیامت قائم نہ کرنا۔ قالا وہم علی سابلۃ آل فرعون، میں نے پوچھا جبریل یہ کون ہے، کیا ہوا؟ فرمائی شیطان کے، فرعون کے پیروکار ہیں، علی سابلۃ آل فرعون، آل فرعون کے پیروکار ہیں۔ میں نے پوچھا کیا کہنا چاہتے ہیں جبریل آپ؟ کہا پیسہ جمع کرتے تھے۔ کیا جمع کرتے تھے؟ پیسہ۔ پیسہ جمع کرنا برا نہیں ہے، اگر اللہ کی راہ میں خرچ نہ کیا جائے، پیسہ جمع کرتے تھے اور خرچ نہیں کرتے تھے، اللہ کی راہ میں نہیں دیتے تھے۔ ٹھیک ہو گیا ایسی۔ اب دیکھتے ہیں کوئی ایک آدھ بات اور بھی کر رہے ہیں۔ پھر ہم نے اور فرمایا دوسری بات، آپ فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ ایک ایسی قوم کو بھی میں نے دیکھا تھی، مجھے دکھائی گئی کہ جس کے منہ میں جہنم کے پتھر جاتے تھے اور اس کی بیک سائڈ سے نکلتے تھے۔ میں نے پوچھا جبریل یہ کون ہے؟ قال الذین یاکلون الربا، یہ سود کھانے والے، سود کھانے والے ہیں۔ لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، اور یوں پاگل تھے جیسے شیطان نے کو پاگل نہیں سے کو کر دیا ہوتا، یوں پاگلوں والی حرکت کر رہے تھے۔ یا رسول اللہ یہ تو سود کھاتے تھے۔ کیا کھاتے تھے؟ سود کھاتے تھے۔ دیکھتا ہوں جی، رسالت مآب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھے دنیا میں 3 چیزیں پسند ہیں، نماز اور خوشبو اور نیک عورت۔ اللہ تعالیٰ آپ کو نیک صالح بیوی عطا فرمائے، صالح بہو عطا فرمائے، اور آپ کے گھروں کے اندر اللہ تعالیٰ سکون اور راحت پیدا فرمائے۔ میں جن مراحل سے گزرتا ہوں میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ وہ کیا مراحل ہیں۔ نبی پاک نے فرمایا المرأۃ الصالحہ، نیک بیوی اللہ تعالیٰ کی بہت نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہے۔ اذا نظر الیہا سرتہ، جب اس کو دیکھیں تو دل کو خوش کر دیتی ہے۔ وَإِذَا أَمَرَهَا اطاعتہ، جب آپ اسے کہنے بیگم یہ کام کر دو تو آپ کی اطاعت کرتی ہے۔ وَإِذَا غَابَ، جب آپ موجود نہیں ہوتے، حفظتہ، تو آپ کی عزت کی حفاظت کرتی ہے۔ آپ کی عزت کی یہ نیک بیوی کی علامت ہے۔ دیکھتا ہوں جی ایک آدھ بات آپ سے اور کر کے بات ختم کرتا ہوں جی۔ آپ نے فرمایا، میری آخری بات ہے جی، میں سوئچ کرنے جا رہا ہوں جی۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے رأیت لیلۃ اسری بی علی باب الجنۃ مکتوبۃ الصدقۃ بعشر، میں نے جنت کے دروازے پہ لکھا دیکھا کہ صدقے کا ثواب 10 گنا ہے، بعشر امثالھا والقرض ب18، اور قرض دینے کا ثواب جو ہے وہ کتنا ہے؟ 18۔ کتنا ہے جی؟ مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ یہ بڑی عجیب سی بات ہے۔ انس بن مالک حدیث کے راوی ہیں۔ میں نے پوچھا جبریل صدقہ دینے والے کا ثواب 10 ٹائمز 10 گنا ہے، اور جو قرض دیتا ہے اس کا 18 گنا ہے۔ جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ، صدقے سے افضل جو ہے وہ قرض دینا ہے۔ کیا ہے؟ قرض دینا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ سوال کرنے والا جب سوال کرتا ہے اس کے پاس کچھ نہ کچھ ہوتا ہے، لیکن جب بندہ قرض مانگنے آ جاتا ہے تو اس کے پاس کچھ نہیں ہوتا، وہ حاجت مند ہوتا ہے۔
اب اس قرض کو کہیں اور نہ لے جائیے گا کہ آپ کو اپنی فیکٹری کے لیے لون چاہیے، اس طرف نہ لے کے جائیے گا۔ وہ بندہ جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے وہ قرض مانگتا ہے، وہ تو ٹھیک ہے۔ رسول کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اچھا آپ تو جنازہ بھی نہیں پڑھاتے تھے، جو مقروض ہوتا تھا آپ اس کا جنازہ نہیں پڑھاتے تھے، اور آپ نے فرمایا کہ جو کسی کو قرض دیتا ہے اس کو روزانہ کتنا ثواب ملتا ہے، کتنے صدقے کا ثواب ملتا ہے، جتنا قرض دیا۔ اگر آپ نے مجھے 500 روپے قرض دیا ہے تو روزانہ آپ کو کتنا ثواب ملے گا؟ 500 روپے کا صدقہ کرنے کا ثواب۔ نہیں، میری بات نہیں سمجھے۔ میں نے آپ سے قرض لیا ہے، میں نے کہا میں آپ کو 1 مارچ کو لوٹا دوں گا۔ اب ڈیلی مجھے جو 500 روپیہ آپ نے دیا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے نامہ اعمال میں 500 روپیہ صدقہ کرنے کا ثواب دکھ رہا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ آپ نے تو مجھے قرض دیا ہے نا، لیکن حدیث پاک میں آتا ہے کہ کان لہو بکل یوم صدقۃ، اور اس کو ہر روز اتنی ہی رقم جتنی اس نے لون دی ہے اتنا ہی اس کو ثواب ملتا ہے صدقے کا۔ اور جب ڈیسائیڈڈ ٹائم آ جاتا ہے، جب وہ قرض واپس کرنا ہوتا ہے، تو پھر اس پر جو ہے وہ آپ کو اللہ تعالیٰ اس کے بعد بھی جب تک آپ اس کو ڈیلے کرتے ہیں، اس کو آپ ٹائم دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ آپ کو اس کا ثواب، صدقے کا ثواب دیتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اگلی بات کریں جی۔ بچے آپ کے اچھے اچھے اسکولوں میں پڑھتے ہیں، اچھے مغربی طرز کی دانشگاہوں میں، ٹھیک ہے۔ لیٹس سی سم تھنگ۔ اٹ از اے کوسچن پیپر آف کامسیٹ، یونیورسٹی اسلام آباد کیمپس، کوئز نمبر 04، پروگرام کلاس BEE سیمسٹر فرسٹ، سبجیکٹ انگلش comprehension اینڈ composition. Listen to me carefully. Listen to me carefully. Don't heed your attention right or left. Keep alert. Keep yourself alert. English comprehension and composition, course code HUM 100, total marks 15, اور چلیں جی let's see the question paper. Write an essay on the following topic. Write an essay. شکیل صاحب بی کیئرفلی لسن اٹ. افتخار صاحب غور سے سنیے گا. شیخ کرامہ صاحب تماشا دیکھیے کیا ہے. اٹ از اے کوسچن پیپر آف کامسیٹ یونیورسٹی کوئز. اب سوال ہے دا جولی اینڈ مارک سینیریو، یہ اس کا ٹائٹل ہے جی. جولی اینڈ مارک آر بردر اینڈ سسٹر. جولی اینڈ مارک کون ہے؟ بات جواب تو دے دیں. سادہ سی انگریزی ہے، یہ کون سی مشکل ہے؟ مجھے تو مشکل انگریزی آتی نہیں ہے. یہ دیکھیں ذرا. دے آر ٹریولنگ ٹوگیدر ان فرانس on summer vacation from college. Summer vacation تھی کالج سے and they are going to France، جا رہے تھے. One night they are staying alone in the cabin near the beach. ایک رات وہ بیچ پہ گئے تو وہاں انہوں نے اسٹے کیا کیبن کے اندر. کہاں اسٹے کیا؟ کس جگہ کیا اسٹے؟ بیچ پر. کہاں؟ بیچ پر. They decided that it would be interesting and fun. انہوں نے فیصلہ کیا یہ کتنی دل لگی، کتنی تفریح، کتنا کھیل، کتنا موج میلہ، کتنا شغل ہوگا. if they tried making love، اگر ہم دونوں رات سیکسول ایکٹیویٹی کریں اور انٹر کورس کریں تو یہ کتنا اچھا اور کتنا فن ہوگا. are you listening to me? are you hearing me what I'm saying؟ سمجھ آ رہی ہے؟ سمجھ نہیں آ رہی؟ انہوں نے کہا کہ آئیے دونوں بہن بھائی مل کے آج ہم ایک کیا کرتے ہیں، میکنگ لو، سیکسل ایکٹیویٹی کرتے ہیں، انٹر کورس کرتے ہیں. ایٹ دا ویری لیسٹ اٹ وڈ بی اے نیو ایکسپیرئنس فار ایچ آف دیم. الٹیمیٹلی دے ہیو گون تھرو دیٹ پروسیس. انہوں نے فزیکل کانٹیکٹ کیا اور انٹر کورس کیا، اور انٹر کورس کرنے کے بعد کہتے ہیں اٹ وڈ بی اے نیو ایکسپیرئنس فار ایچ آف دیم. ان دونوں کے لیے بڑا ہی نیا تجربہ تھا. ان کے لیے بڑا کیا تھا؟ عمران صاحب پیپر ہے، شور مچا ہے، پروفیسر ٹرمینیٹ ہوا ہے، شور مچا ہوا ہے ہر جگہ، ہمارے پاس فتوے آ رہے ہیں کامسیٹ کے خلاف. منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی از ٹیکنگ این ایکشن. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تو بڑا اچھا. اگلی بات سونے کہتے ہیں جولی واز آلریڈی ٹیکنگ برتھ کنٹرول پلز. جولی پہلے ہی گولیاں کھا رہی تھی مانے حمل کی، پریگنینسی کو روکنے کے لیے. شی واز آلریڈی ٹیکنگ پلز. ٹھیک ہو گیا جی. اور کہتا ہے اینڈ مارک یوزڈ کانڈم ٹو. اور مارک کیا یوز کر رہا تھا؟ کانڈم. کیا یوز کر رہا تھا؟ وائی ہی واز یوزنگ کانڈم؟
ٹو بی سیف ہمسیلف, اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے وہ کانڈم یوز کر رہا تھا. دے بوتھ انجوائنگ میکنگ لو, انہوں نے اس انٹر کورس کو اور اس سیکسول ایکٹیویٹی کو بہت انجوائے کیا. بٹ دے ڈیسائیڈڈ نیور ٹو ڈو اٹ اگین, بٹ انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہونس یہ کم دوبارہ نہیں کرنا. اب ہم اس کو نہیں, یہ پیپر ہے بھائی, پیپر ہے, کوشچن پیپر ہے, کوئز ہے, نیٹ پہ جائیے, جا کے دیکھیے. ابھی تو بڑا شور مچا ہوا ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ وی ول ناٹ ڈو دس پروسیس اگین. دے کیپ دیٹ نائٹ ایز اے اسپیشل سیکرٹ which makes them feel even closer to each other. کہتے ہیں کہ یہ بڑا اسپیشل سیکرٹ تھا, کیا تم نے جو کچھ ہے. اس کا ایک بڑا بینیفٹ ہوا ہے کہ جو ہماری بہن بھائی کی محبت پہلے تھی اس سے یہ کئی گنا زیادہ بڑھ گئی ہے. ہمیں سمجھنے کا موقع ملا ہے, ہم پہلے سے زیادہ پیار کر رہے ہیں. واٹ ڈو یو تھنک, اب یہ کمپریہنشن ختم ہے, اب کویسچن آ رہا ہے. واٹ ڈو یو تھنک اباؤٹ دیٹ, واز اٹ اوکے فار دیم ٹو میک لو. پوچھ رہے ہیں کہ یہ جو انہوں نے سب کچھ کیا ہے, مجھے پیپر آیا ہے کامسٹ یونیورسٹی کے ڈپارٹمنٹ سے, پیپر مجھے بھیجا ہے, براہ راست بھیجا ہے وہاں کے پروفیسر نے. ٹھیک ہے, وہ اب سوال کر رہے ہیں, کمپریہنشن کا سوال ہے. واٹ ڈو یو تھنک اباؤٹ دیٹ, واز اٹ اوکے فار دیم ٹو میک لو. یہ ان کے لیے ٹھیک تھا جو کچھ انہوں نے یہ آپس میں انٹر کورس کیا. آگے کہتا ہے گیو ریزنز فار یور آنسر, جو جواب دے رہے ہیں اس کی ریزن بھی بتائیں. اینڈ انکلوڈ سم ریلیونٹ ایگزامپلز, اور کچھ متعلقہ مثالیں بھی شامل کریں. فار یور اون نالج اینڈ پرسنل اوپینین, اگر زندگی میں کوئی آپ نے بھی ایسا تجربہ کیا ہے یا کسی دوست نے کیا ہے, اس کی بھی ذرا مثال بیچ میں دیں, اس کی بھی مثال دیں. یو شوڈ رائٹ ایٹ لیسٹ 300 ورڈز, کتنے ورڈز لکھنے ہیں, 300 ورڈز لکھنے ہیں. اور یور ایسے مسٹ بی ان 4 پیراگرافس which include نمبر 1 انٹروڈکشن, نمبر 2 باڈی, اینڈ نمبر 3 کنکلوژن. یہ جی پیپر ہے وہ جو آیا ہے, اور کیا بات ہے, کیا بات ہے, کمال ہے. آپ کی مورل ویلیوز کیا پڑھایا جا رہا ہے, پلٹ کے دیکھیں تو صحیح. اس کو ٹربی سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ میں بورڈ کے اور یونیورسٹی کے پیپر بناتا ہوں, میں مجھے 2 پیپر بنواتے ہیں, ایک ہی پیپر اسلامک اسٹڈیز کا یا بورڈ میں, تو ایک کی جگہ 2 بنا کے دینے پڑتے ہیں. اس کو باقاعدہ دیکھا جاتا ہے, چیک کیا جاتا ہے, ایک آؤٹ ہو جائے دوسرا آ جاتا ہے. میں نے زندگی پڑھتے پڑھاتے گزاری ہے, مدرسے کے اندر حدیث فقہ اور تفسیر پڑھاتے, میری عمر کہاں پہنچ گئی. ایسا تو کبھی بھی نہیں ہوتا, ایسا تو کبھی بھی نہیں ہوتا. چلیں جی, آپ کو نئی بات سنائیں, نئی بات سنیں گے, یا آپ کی مورل ویلیوز, آپ کی نظریات